بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس مجھے روز سفید رومال میں کوئی چیز لپیٹ کر دیتی اور کہتی پڑوسی کو دے آؤ۔ اس رومال میں جو بھی چیز تھی وہ شاید جاندار تھی تبھی ہلتی تھی۔ ایک دن، 2 دن، لیکن جب روزانہ ہی ایسا ہونے لگا تو مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر اس رومال میں ایسا کیا ہے۔ میں اگر گھر سے باہر بھی نکل کے چیک کرتی تو کیسے کرتی، کیونکہ ہماری چالاک پڑوسن پہلے سے ہی باہر موجود ہوتی اور مجھ سے وہ رومال لے لیتی۔ اب تو میرا تجسس مزید بڑھ چکا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ رومال کھول کر ضرور دیکھوں گی۔ اگلے دن ہی میں بہانے سے بازار گئی اور سفید رومال لے آئی۔ میری ساس نے جب مجھے وہ رومال دیا تو میں نے اس رومال کو اپنے رومال سے تبدیل کر دیا جس میں نے پتھر رکھا تھا۔ وہ رومال دیکھ کر میں جلدی سے اندر آئی، دروازہ بند کر کے جلدی سے رومال کھولا، لیکن اگلے لمحے میں زور سے چلائی اور ہاتھ سے رومال دور پھینک دیا، کیونکہ اس کے اندر میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر 28 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں شکل و صورت سے ایک معمولی لڑکی ہوں کہ میرے شوہر کو مجھ میں کبھی دلچسپی نہیں رہی کہ شاید حسن کسی رشتے میں محبت کی وجہ بنتا ہے۔ البتہ میرے شوہر کافی خوبصورت ہیں۔ مجھ سے میرے شوہر کی شادی بھی ایک عجیب و غریب پہیلی تھی۔ میرے سسر بہت عجیب مزاج کے انسان ہیں، کہنا نہیں چاہیے پر وہ بہت عجیب باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے شوہر یعنی اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی رائے پوچھی اور میرے شوہر نے انہیں اپنی پہلی محبت یعنی کلاس کی لڑکی کے متعلق بتایا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ابا ان کی پسند کا احترام کریں گے، اگلے ہی لمحے عرش سے فرش پر گرے جب میرے سسر نے ان کے سامنے میری تصویر رکھی، جو میرے شوہر نے غصے میں نہیں دیکھی اور شادی سے انکار کر دیا، پر میرے سسر نے زور زبردستی سے انہیں منا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ کسی فقیر نے ان سے کہا تھا کہ اگر تیرے بیٹے کی شادی ایک معمولی شکل کی سائمہ نامی لڑکی سے ہو جائے تو وہ امیر ہو جائے گا بچہ۔ میں میرے سسر کے دوست کی بیٹی ہوں۔ میرے سسر نے ابا سے رشتہ مانگا، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا اور میری شادی ہو گئی۔ میری شادی میں میرے ابا نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، مجھے اسٹیل کے چمچ سے لے کر گاڑی تک جہیز میں دی، جس کو دیکھتے میرے سسر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ان مہنگی چیزوں کی چمک میرے سسر کی آنکھوں پر ایسی آئی کہ انہیں میرا کم صورت ہونا بھی دل سے قبول تھا، جبکہ میرے شوہر نے مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، ان کا رنگ روپ بھی میری طرح ہی معمولی تھا اور میرے سسر کا رویہ ان کے ساتھ سرد، لیکن یہ بات بھی حقیقت تھی کہ میری ساس کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں۔ پہلے وہ گھنٹوں گھنٹوں چھت پر کھڑی رہتی، جب واپس آتی تو آنکھیں سرخ ہوتی۔ اس کے بعد اب رومال کا سلسلہ میرے سسر کو بھی شاید شک تھا، اسی لیے مجھے میری ساس پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ میرے سسر کام کاج کے چور تھے۔ ساس کا کہنا تھا کہ شروع سے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن جب وہ گھر پر نہ ہوتے ہماری پڑوسن فوراً آ جاتی اور خود کو مکمل برقعے میں لپیٹ کر آتی۔ کبھی میں دیکھنا چاہتی تو مجھے بھی انکار کر دیتی کہ پردہ کرتی ہے۔ مجھے غصہ آتا لیکن ساس کا لحاظ کر لیتی اور میرے سسر کے آنے تک میری ساس کے پاس ہی رہتی۔ میرے سسر لاؤنج میں آتے، وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل جاتی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل میں بخوبی دیکھ رہی تھی۔ شک بڑھ گیا تھا کہ میری ساس کے کردار میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ پہلے میں نے سوچا یہ سب میں اپنے سسر کو بتا دوں، لیکن پہلے مجھے ثبوت اکٹھا کرنا تھا۔ یہاں میری خود کی غرض وابستہ تھی، کیونکہ میری ساس کی اس گھر میں ایک نہیں چلتی تھی، پورا ہولڈ میرے سسر کے ہاتھ میں تھا۔ اس گھر میں ہمیشہ اچھے مقام سے رہنے کے لیے مجھے سسر کو مٹھی میں کرنا بہت ضروری تھا۔ رومال میں جو چیز نکلی وہ کاکروچ تھا، جسے دیکھتے ہی میں چیخی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس پڑوسن کو روز کاکروچ دیتی ہے، پر کیوں؟ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کاکروچ نکلی تھا جو ہلکا ہلکا وائبریٹ ہو رہا تھا۔ میں ایسی پریشانی میں تھی کہ کیا ماجرا ہے، جب مجھے محسوس ہوا کہ رومال پر کچھ اور بھی ہے۔ میں نے رومال اٹھایا اور جو میں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی میں بری طرح چونکی۔ میں نے اس سے متعلق ساس سے باز پرس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس بارے میں جاننا میرے لیے ایک دلچسپ ایڈونچر تھا، اس لیے پہلے یہ رومال سسر کو دینے سے پہلے میں نے ساس کے پاس لے جانا بہتر سمجھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور ساس کے کمرے میں جا کر وہ رومال اپنی ہتھیلی پر رکھتے ساس کے سامنے کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا ہے،
ماتھے پر پسینے کی بوندیں بھی نمودار ہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے میرے ہاتھ سے رومال چھیننا چاہا، جبکہ میں نے فوراً رومال اپنے پیچھے کر لیا۔ میری ساس مجھے دیکھنے لگی، پھر فوراً کمرے کے دروازے کو دیکھا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ مجھے ان کا گھبرانا مزید کچھ گڑبڑ ہونے کا الارم دے رہا تھا۔ وہ میرے روبرو آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، یہ رومال تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا لہجہ سخت رکھنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ یہ دیتی ہیں آپ روز پڑوسن کو؟ میں نے آئیبروز کاتے ہوئے پوچھا، تو وہ لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئیں۔ اگر آپ کی حرکتیں میں بتا دوں ابو کو تو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس کا رنگ زرد سے سفید پڑنے لگا۔ مجھے ان پر رحم بھی آیا، مگر وہ جو کر رہی تھیں وہ بہت زیادہ غلط تھا۔ یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے مجھ سے رومال مانگا۔ پہلے مجھے ان سب کی وجہ جاننی ہے، میں نے رومال پیچھے کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میری ساس رو دینے والی تھی۔ اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم دور رہو۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ماتھے پر ڈالے۔ انہیں دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میرا تعلق نہیں ہے، پر میرے سسر کا تو ہے، تو وہی آپ سے باس پرس کریں گے اب۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میری منت سماجت کرنے لگی۔ ایسا مت کرو، ان کو کچھ مت بتانا پلیز، ورنہ بہت برا ہوگا، بہت برا، وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میری ساس روتے ہوئے بولی تو مجھے دوسرا جھٹکا لگا۔ یعنی میری طرح ان کو اس عمر میں بھی یہ ڈر تھا کہ ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا، اور اگر اتنا ہی ڈر تھا تو یہ سب کیا؟ میں نے بنا دیر کیے دل میں اٹھتا سوال تلخی سے پوچھ لیا، اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہیں؟ جواباً میری ساس نے کچھ نہ کہا۔ ان کو روتے دیکھ کر مجھے برا بھی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ یہ پورا ماجرا مجھے سچ سچ بتائیں۔ اگر مجھے ایسا لگا کہ نہیں بتانا چاہیے کسی کو تو میں نہیں بتاؤں گی، ورنہ میں بتا دوں گی۔ اور وہ مان گئی۔ مجھے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ بتانے لگی، میں انہیں سننے لگی، اور جو میں سنتی گئی مجھ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہونے لگی، عجیب سی وحشت۔ میری ساس نے بولنا شروع کیا۔ میری چھوٹی بہن کا نام رحمت تھا۔ وہ میرے مقابلے میں بہت حسین تھی، اتنی کہ جو دیکھے اس کی نظر ٹھہر جائے، اور میں اس کے سامنے بالکل پس نظر سی پڑ جاتی۔ اکثر لوگ ہمیں دیکھتے تو بے ساختہ کہہ دیتے کہ میں اور وہ بہن لگتی ہی نہیں، ہر جگہ ہمارا موازنہ کیا جاتا۔ میں احساس سے کمتری میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی بہن سے کوئی خار نہیں تھی، لیکن مجھے اب اس کے ساتھ کہیں بھی جانے میں شرم آتی تھی۔ اگر میرا رنگ و صورت کم تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری بہن کا دل اس کی صورت کی طرح ہی خوبصورت بھی تھا، بہت خوبصورت، صاف و شفاف۔ کبھی کبھی مجھے اس پر رشک بھی آتا تھا۔ میرا ماموں زاد میری بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری بہن کے لیے اس کی پسندیدگی سے سبھی واقف تھے، لیکن میری ممانی ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا جب ہمارے اچھے اور پرسکون گھر میں غموں کا طوفان آیا۔ میرے امی ابو بس سے بائک ٹکرانے پر شدید حادثے کا شکار ہوئے اور چل بسے۔ بہت مشکل وقت تھا وہ۔ اس وقت میں ہمارے ماموں نے ہمیں بہت سنبھالا، ہماری ذمہ داری اٹھائی۔ رحمت کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال میرے ماموں کا لڑکا رکھتا۔ میری مامی کو میرا اور میری بہن کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا۔ انہوں نے ہر جگہ ہمارے رشتے کی بابت بول رکھا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو میری مامی میری بہن کو چھپا دیتی کہ پہلے میرا رشتہ ہو جائے، پھر اس کا، کیونکہ اگر وہ سامنے ہوتی تو کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، ہمارے گھر رشتے والے آئے۔ میری ممانی نے مجھے تیار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن انہوں نے بنا کسی دیری کے کہا، ہم اس کا نہیں، چھوٹی والی لڑکی کا رشتہ لائے ہیں اور اسے پسند کر چکے ہیں۔ میری ممانی نے دیکھا کہ ماں باپ کے ساتھ ایک لڑکا بھی آیا تھا، شکل و صورت سے بھی اچھا تھا۔ ممانی نے ان سے پوچھا، یہ ہے وہ لڑکا جس کا رشتہ آپ لائے ہیں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہ لڑکے کا بڑا بھائی ہے اور ہم چھوٹے بیٹے کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میری ممانی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی کہ جب تک ہماری بڑی لڑکی یعنی میرا رشتہ نہیں ہو جاتا ہم چھوٹی کی شادی کسی صورت نہیں کریں گے۔ وہ لوگ متفکر ہو گئے، جیسے ان کو کسی صورت بھی میری بہن کا رشتہ چاہیے۔ انہوں نے میری مامی کو منانا چاہا پر وہ نہ مانی، اور پھر انہوں نے سوچنے کے بعد اسی وقت اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرا اور میری بہن کا ایک ہی گھر میں دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ جڑنے جا رہا تھا۔ مجھے اس رشتے پر بالکل خوشی نہیں تھی، نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس پر ساتھ اس بات پر بھی
دل اداس تھا کہ میری بہن اور میرا سسرال ایک ہی ہے، اور جب دوسرے گھر جائیں گے وہاں بھی ہر جگہ ہمارا موازنہ ہوگا اور ہمیں ترازو میں تولا جائے گا۔ میں جو زندگی بھر احساس کمتری کا شکار رہی تھی، مزید خود اذیتی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا۔ میرے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی اور میری مامی بھی یہی چاہتی تھی، اسی لیے اگلے مہینے کی ہی تاریخ رکھ دی گئی۔ میری چھوٹی بہن نے تو بہت بولا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، بہت روئی، پر کسی نے کوئی اثر نہ لیا۔ ماموں بھی خاموش تھے۔ میرا ماموں زاد بھی غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر میری مامی پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ شادی کے دن قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے اور 3 دل بری طرح آگ میں سلگ رہے تھے، میرا، میری بہن کا اور میرے ماموں زاد کا۔ مجھے ڈر تھا کہ آگے جا کر بھی وہی سب نہ ہو جو بچپن سے میرے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اور ان دونوں کو محبت چھن جانے کا خوف۔ لڑکے والے شادی سے اتنا خوش تھے کہ انہوں نے جہیز دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور تو اور بارات بھی سادگی سے کرنے کا کہا تھا۔ بہت برا تصور کرنے کے باوجود میں نے ایک اہم قدم اٹھایا اور نکاح سے پہلے اپنی بہن کو اپنے ماموزاد کے ساتھ بھگا دیا۔ میرا نکاح ہوا، اور جب میری چھوٹی بہن کے نکاح کا وقت آیا تو میرا دل خوف سے بری طرح لرز گیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات پورے گھر میں پھیل گئی کہ چھوٹی دلہن بھاگ گئی۔ بہت ہنگامے کے بعد میرے سسرال والوں نے میری رخصتی لی۔ میرا دیور نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ رخصت کرتے میری ممانی نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں شادی ہو کر سسرال آئی تو مجھے گیسٹ روم میں بھیج دیا، کیونکہ میرا شوہر مجھے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اگلے دن صبح پولیس اسٹیشن سے فون آیا، اور جو اطلاع ملی وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئی۔ میرے دیور نے سڑک کے بیچ اچانک آتے خودکشی کر لی تھی۔ میں جتنا غم کرتی کم تھا۔ اس روز مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میری شادی محض ایک سمجھوتا تھا، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کے لیے قربانی، اور میری بہن رحمت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی۔ میرا دیور دل و جان سے چند ماہ پہلے کالج کے باہر میری بہن رحمت کو دیکھتے اس کے عشق میں مبتلا ہوا تھا، اور اسی کی زور زبردستی اور دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا تھا، اور اب وہ خودکشی کر چکا تھا۔ میرا شوہر مجھے غصے سے اسی لمحے طلاق دے دیتا، لیکن میرے سسر کے کہنے پر رک گیا۔ میرے سسر بہت نیک دل انسان تھے۔ وقت ہر چیز کا مرہم ثابت نہ ہوا۔ میرے دیور کی موت کا غم میرے سسر نے بہت زیادہ لیا، اور 1 سال کے عرصے کے بعد وہ بھی گزر گئے۔ میری ساس کو میرے وجود سے بہت چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے، لیکن میرے پیٹ میں پلتی اپنے بیٹے کی اولاد کی وجہ سے مجبور تھیں۔ لیکن اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ بھی زیادہ عرصہ نہ جی سکیں، چل بسیں۔ اولاد ہونے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا ارادہ ترک کر دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ میری حیثیت صرف اس کے بیٹے کی ملازمہ کی حد تک رہے گی، اور اگر میں کبھی کسی اپنے سے ملی تو میرے بیٹے سے بھی مجھے محروم کر دیں گے اور طلاق دے دیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میں سناٹے میں تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ساس کے اندر اس قدر غموں کا پہاڑ چھپا ہے۔ وہ عورت نہیں، سراپا غم تھی۔ لیکن ان سب سے اس پڑوسن کا کیا تعلق؟ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا، لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ مجھے ایک نیا جھٹکا دے گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پڑوسن ہی میری بہن ہے۔ میں منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ رومال میں کاکروچ صرف ظاہری تھا، ورنہ ایک بڑی سی تحریر لکھی تھی جس میں اپنے غم، گھر والوں کا رویہ، تمام حال احوال، حد تک کہ گھر میں کب کیا ہو رہا ہے، سب بتایا ہوا تھا۔ ہمارے گھر کی ایک ایک بات میری ساس پڑوسن کو کیوں بتاتی ہے، مجھے اب سمجھ میں آیا۔ میری ساس جو برسوں سے اپنا غم دل میں دبائے بیٹھی تھی، اپنوں سے دوری جو ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر گئی تھی، اپنے شوہر کی موجودگی میں بہن سے مل نہیں پاتی تھی، ان کے باہر جانے پر بھی میرے سسر کی روک ٹوک تھی، اسی وجہ سے وہ اپنا غم اس رومال کے ذریعے پہنچاتی تھی، اور میں کس قدر غلط سوچ رہی تھی ان کے متعلق۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ میری ساس نے بتایا کہ کچھ ہفتے پہلے میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی تو وہاں میں نے اپنی بہن کو دیکھا، جو کچھ دن پہلے ہی یہاں پر اپنے 2 بچوں کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی۔ شوہر اس کے دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور ہر 3 ماہ کے بعد آتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میری ساس کو خوشی تھی کہ ان کا فیصلہ ان کی بہن کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھیں، اور پھر ایک دوسرے کے گلے لگے بے انتہا روئی تھیں، اور پھر یہ سلسلہ روز کا ہو گیا۔ میری ساس روز شام چھت پر گزارنے لگیں۔
لیکن پھر جب میرے سسر کو شک ہونے لگا تو دوسرا راستہ نکال لیا۔ میں نے وہ رومال اپنی ساس کو واپس دے دیا اور انہیں بتایا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنی ساس اور اپنی زندگی کا موازنہ کرنے لگی۔ ہمارے نصیب ایک جیسے ہی تو تھے، یعنی آگے جا کر میرا حال بھی میری ساس کی طرح ہی ہونا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آیا۔ میں نے حتمی فیصلہ کیا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ کام سے گھر لوٹے تو 2 ٹوک پوچھا، آپ مجھے اپنی زندگی میں میرا صحیح مقام، عزت اور محبت دینے کے لیے راضی ہیں یا نہیں؟ 5 سال بہت ہوتے ہیں، اب مجھے آپ کا حتمی فیصلہ چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھے تیور چڑھا کر دیکھا اور کہا، سب کچھ تو ملتا ہے تمہیں، تمہاری ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں یہاں، لیکن تم جس چیز کے خواب دیکھ رہی ہو یا جو مجھ سے طلب کر رہی ہو وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ میں شادی سے پہلے ابو کو بتا چکا تھا، اور شادی کی پہلی رات تمہیں بھی۔ میں نے بے حد افسوس کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اگلے روز میں کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ اپنے ابو کے گھر جا کر پہلے تو بہت روئی۔ جب انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے شروع سے آخر تک ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہوئے کہ میں نے سال ہا سال یہ سب کیوں برداشت کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی ابو، نہ ہی طلاق کا دھبا لگا کر آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ میرے ابا نے مجھے ڈانٹا اور کہا، بیٹیاں باپ پر بوجھ نہیں، رحمت ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے بنا کسی دیر سویر کے کورٹ کے ذریعے خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ یہ نوٹس میرے سسرال پر کسی بم کی طرح گرا۔ میرے ساس سسر ہمارے گھر آئے۔ میرے سسر اور ابو میں بہت بحث ہوئی، لیکن میرے ابو نے میرے سسر کو لالچی کہتے ہوئے بہت ذلیل کیا، جو اپنے بیٹے کے ساتھ میری زندگی بھی برباد کر رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے سمجھایا تو میں نے انہیں صرف اتنا کہہ دیا، میں دوسری معائشہ نہیں بننا چاہتی امی، آپ کی طرح۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ نہ بولیں اور دعا دے کر جانے لگیں۔ جب میں نے انہیں ایک خفیہ چھوٹا سا موبائل دیا تو وہ چونکی۔ میں نے انہیں بتایا، اس میں آپ کی بہن کا نمبر سیو ہے اور وہ آپ کے فون کی منتظر رہیں گی۔ تو وہ نم آنکھوں سے میرے گلے لگ گئیں۔ میں نے انہیں کہا، ڈریے گا مت، اور آگے کچھ بھی غلط ہو تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میرے پاس آ جائیے گا۔ کبھی کبھی رشتوں میں سمجھوتا آخر میں صرف ملال ثابت ہوتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔